آج مجھ سے گزارا کرنا، کوئی اور نہیں. تو وہ OTP کی لمٹ جو ہے نا وہ ختم شد. جی ختم ہوئے اس لیے تو میں کڑا ہوں. باقی نہیں آئیں گے. یہ تو طریقہ ہے نا. یہ طریقہ ہے سر واردات ہے میاں صاحب. نہیں یہ ڈسپلن ہے. میاں صاحب یہ طریقہ ہے واردات ہے. جب تم یوٹیوب پہ بولتے ہو نا وہ واردات ہمیں پتہ ہے. اچھا اس کا مطلب میاں صاحب دیکھتے ہیں نا. جب آپ کہیں اسٹارٹ ہو جائے تو میں جی جی پورا 1 منٹ میں دے تاکہ آپ لائیو کٹ ہو جائیں. نہیں جی نہ دی پکی نہیں دی دا زمون میٹنگ بل لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ کیونکہ آج کا اجلاس جس کا ایجنڈا تھا ہمارے کل کا جلسہ اور پھر کراچی کا جلسہ اور باقی جلسوں پہ بھی ہم نے کچھ باتیں کی اور اسی ایجنڈے کو یعنی آج جو ہم نے ڈسکس کیا تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے اس جلسے سے حکومت کو بڑا خوف نظر آ رہا ہے اور ڈر کے مارے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی یعنی نہ ہم سے کوئی رابطہ کر رہا ہے نہ ہماری بات اس طریقے سے آ رہی ہے اور حکومت کی الغار ہے ہر ایک یعنی اس کا معاون خصوصی ہو یا اطلاعات کا وزیر ہو کوئی بھی ہو ان کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں. مہنگائی آسمان کو پہنچ چکی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اسی جلسے پہ بات ہو رہی ہے. اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے وہ گراؤنڈ پوری بھر نہیں سکتے. تم کنٹینر ہٹا دو اپنا ڈر ذرا چھپا کے رکھ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہمیں جو آپ نے پوسٹر پاڑے آپ نے جو بینر پاڑے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا آج بھی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھر نہیں سکتے. آپ راستہ تو کھلا چھوڑ دے کنٹینر تو ہٹا دے. اس سے دگنا بھی بھر سکتے ہیں یہ اسٹیڈیم اگر آپ یعنی اس طریقے سے راستہ دے جس طریقے سے دھرنے میں یعنی موجودہ عمران خان کو ملا تھا جو کل کے آ رہا تھا اور ڈی چوک تک آ رہا تھا کوئی روک بھی نہیں پا رہا تھا اور ہمارا جلسہ بھی پرامن ہے. ہم تو حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف اور جو الیکشن داندلی زدہ الیکشن ہے اس کے خلاف اور حکومت کے خاتمے اور پھر ری الیکشن کرانے اور شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ لے کے نکلے ہیں. تو ہمارا تو پرامن یعنی پروگرام ہے اور اس کے باوجود راستے بند کیے جا رہے ہیں اور مخالفت میں پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ خوف بتا رہا ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہے. یہ خوف بتا رہا ہے کہ حکومت ناکام ہے اور وہ اپنا بوجھ بھی خود نہیں سہ سکتی. یعنی جھوٹ بول بول کے آج ان کو نیب بھی یاد آ گیا. نیب کے حوالے سے آج جو کہ ان کے معاون خصوصی ہے کہ کیا ہے وہ بول رہا تھا تو اتنے کہ سارے کیسز آج نکل آئے ہیں. پیسے بھی بڑھ گئے ہیں سب کچھ بڑھ گئے ہیں. یہ سب کچھ تم ڈرانے کے لیے کرتے ہو. یہ تم صرف اپنا ڈر چھپانے کے لیے کرتے ہو. حکومت کا ڈنڈا استعمال کر کے اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتے ہو. یہ تمہیں بڑا مہنگا پڑے گا. یہ تحریک چل اٹھی ہے اور آپ کے خاتمے کے لیے تو مہنگائی کافی ہے. ہم تو ابھی جلسہ کل کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ تو لیڈی ہیلتھ ورکرز آئے ہیں, یہاں پہ تو اساتذہ آئے ہیں, مزدور آئے ہیں, یہاں پہ ڈاکٹرز آئے ہیں. کون سی ایسا شعبہ ہے زندگی کا جو کہ اس حکومت کے خلاف یعنی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. اب تو سارے ہمارے ملازمین ایک ہو کے مہنگائی نے بالکل آسمان کو چھو رہی ہے. تو اس حکومت کے جانے کے لیے تو یہ مہنگائی کافی ہے
اور جب ہم کہتے ہیں یہ داندلی کا پیداوار ہے تو آج پتہ چل رہا ہے کہ اگر طلبہ بھی ان کے خلاف ہے، کلرکس بھی ان کے خلاف ہے، اور میڈیا پرسن بھی ان کے خلاف ہیں، اور ساتھ میں ہمارے یعنی جو کہ میڈیکل پرسن ہے وہ بھی خلاف ہیں، یعنی ہر شعبہ خلاف ہے، کلرکس بھی خلاف ہے، اساتذہ بھی، انجینئرز بھی، ڈاکٹرز بھی، تو پھر ان کو ووٹ کس نے دیا؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ ووٹ تو ان لوگوں کے تھے جو کہ آج سارے خلاف بول رہے ہیں. تو وہی بات تھی کہ یہ ہار چکے ہیں، داندلی سے ان کو جتوایا گیا ہے. تو ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل کا جلسہ خدا کے فضل و کرم سے کامیاب ترین جلسہ ہوگا، اور یہ جو حکومت بکلاہٹ میں سب کچھ کر رہی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور آج بھی منڈی بہاؤدین میں بھی کچھ ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو روکا گیا ہے، ہمارے جھنڈے بھی اتارے جا رہے ہیں، بینرز بھی اتارے جا رہے ہیں. رات گئے تک تو ہمیں 4 بجے تک تو اجازت نہیں ملی تھی کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، یعنی سارے پارٹیوں کو کنفیوز رکھنا. لہٰذا ہم اس کا پروگرام بنا چکے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین اپنی اپنی منتخب جگہوں سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آئیں گے اور رات 8 بجے تک وہ پہنچیں گے، اور پھر جلسہ یعنی آپ کے سامنے ہوگا، اور خدا کے فضل و کرم سے یعنی یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے اور یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا، آپ سب دیکھیں گے. منتخب جگہیں کیا مطلب کہاں کہاں سے نکلے گے، تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں. ایسا ہے کہ ہر ایک پارٹی نے اپنے لیے جگہ منتخب کیا ہے، یعنی مریم بی بی لاہور سے نکلے گی، بلاول صاحب لالا موسیٰ سے نکلیں گے. تو اس طریقے سے ہر ایک پارٹی نے اپنے اپنے لیے ایک ایک جگہ منتخب کی ہے. لیکن دستگیر صاحب کے گھر پہ 8 بجے یعنی ہم سب اکٹھے ہو کے وہاں پہ پھر جلسہ خرم دستگیر صاحب. پی ڈی ایم کے جو آئندہ آنے والے جلسے ہیں ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی شیڈیول میں؟ نہیں، شیڈول وہی ہے، اور یہی شیڈول ہے کہ میں آپ سے بتا بھی دوں کہ 16 کو کل ہمارا جلسہ پی ڈی ایم کا ہو رہا ہے، 18 کو کراچی میں ہو رہا ہے، اور 25 کو کوئٹہ میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے 22 نومبر کو پشاور میں ہو رہا ہے، 30 نومبر کو ملتان میں ہو رہا ہے، اور 13 دسمبر کو لاہور میں ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تحریکیں تو کامیاب ہوتی کم ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ چھوڑ چکی ہے خان صاحب کو، یا غیر جانبدار ہو گئی ہے، یا آپ کی سپورٹ کرے گی، کیا ہوگا؟ ایسا ہے کہ ہم تو خدا پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک خدا کی طاقت ہے، ایک عوام کی طاقت ہے. عوام کے طاقت کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا. اب اس کو جو بھی نام دے، جو جیسا بھی کریں، لیکن ہم نے ابتدا کی ہے تو بڑی ایمانداری سے، اور ہم نے سوچ سمجھ کے کی ہے. اور 2 سال آپ سارے خود دیکھ چکے ہیں، آپ اندازہ کر لیں کہ کون خوش ہے. یعنی آپ میڈیا کے ساتھی ہیں، آپ پہ کتنے قدغنے ہیں، کتنی پابندیاں ہیں، ٹیکرز آپ کو لکھ کے دیے جاتے ہیں، یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے، آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، مسنگ پرسن بنائے جاتے ہیں، اور آپ کے جو مالکان ہیں وہ بھی پابند سلاسل، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی طریقے سے. اور جیو کا تو بالکل سب سے واضح ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں کہ خدا پہ بھروسہ ہے، اور طاقت پھر خدا کے بعد نیچے عوام کی طاقت ہے، وہ ہمارا ساتھ. آپ نے ابھی کہا کہ جو جس طرح سے 2 دن سے 3 دن سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے اپوزیشن کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی، تو آپ کو کس طرح سے یقین ہے کہ جنوری سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی؟ بلاول دہانی نے کرائی ہے، یہ کہا، اور مریم نواز نے بھی یہی کہا. کوئی یقین یہ ریت اب ٹوٹنی چاہیے. یہ بڑی پرانا یعنی مسئلہ ہے. یہ آپ جو بھی یہ تو آپ کی باتیں ہیں، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہماری باتیں یہ ہیں کہ ہمارا خدا پہ بھروسہ ہے. اور یہ جو آپ جس کی باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ظلم کر رہی ہے، اس کی خارجہ پالیسی ناکام ہے، ان کی یعنی داخلہ پالیسی ناکام ہے، معاشی پالیسی ناکام ہے، تعلیمی پالیسی ناکام ہے. یعنی کوئی بات تو آپ اشارہ کر لے کہ جس میں وہ کامیاب ہو. تو جب قوم نکلے گی تو اس سمندر کے سامنے پھر کون. پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے جلسے ہو چکے ہیں، کیا جلسوں سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور اگر جلسوں سے تبدیلی نہیں آتی تو پی ڈی ایم نے کوئی اگلی حکمت عملی طے کی؟ یہ تو آپ وہ سوال کر رہے ہیں کہ رات کو ان کا ایک بندہ بول رہا تھا کہ 126 دن تک تو ہم نے نہیں کیا تو یہ کیا کریں گے.
تو وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب اشارہ مل رہا ہے کہ اس وقت نہیں ہو رہا. ہم حکمت عملی یہ بتا رہے ہیں, سیدھی سادی بات ہے کہ عوام کے قوت کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکتے, آ نہیں سکتے. آج تو وزیراعظم کبھی آپ یعنی یہ نام نہاد وزیراعظم آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو بلایا ہے؟ کبھی اکٹھی اس نے میٹنگ کی ہے؟ کبھی اس نے سیاسی بات کی ہے؟ تو وہ تو خود دیوار کے پیچھے چپ کے 2 سال گزار چکا ہے. اب سامنے آئے گا تو بات ہوگی. یہ صاحب کون کون سا بڑا لیڈر کل خطاب کرے گا؟ کل لیڈر سب کریں گے. بتائیے, آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بھی کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے, لیکن اس وقت جو مہنگائی ہے سب سے زیادہ چینی کا شور ہے, اور چینی کے مالکان سب سے زیادہ پی ڈی ایم میں موجود ہیں, 90% شوگر ملیں ان کی ہیں. کیا آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان سے بات کی ہے کہ چینی سستی کریں, عوام کو؟ ایک بات میں بتا دوں, چونکہ میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اور آپ نے خدا کو حاضر ناظر جان کے بات کرنے کی بات کی ہے, جو بھی بےایمانی کرے, جو بھی کرپشن کرے, ہم اس کے خلاف ہیں, چاہے ہمارے صفوں میں ہو چاہے ہمارے باہر کے صفوں میں ہو. ہم کسی طور یعنی ہم چاہتے ہیں کہ منصفانہ اقدامات ہو. یہ موجودہ نیب یہ تو کسی طور یعنی احتساب کے قابل نہیں رہا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اس کی افادیت ختم ہے. یہ جو بھی کچھ کر رہا ہے انتقام میں کر رہا ہے. ہمیں انتقامی احتساب نہیں چاہیے, غیر جانبدار اور منصفانہ احتساب کوئی بھی کرے تو آصف علی زرداری کے وارنٹ جاری ہوئے, اس کے بارے میں کیا وہ بھی اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسی زمرے میں ہے؟ آپ سارے خود سمجھتے ہیں کہ جب حکومت پہ اپوزیشن کے پریشر پڑتی ہے تو وہ اس طریقے سے یہ گنون عزائم کے یعنی استعمال کرتے ہیں. اگر کسی پہ کیس ہو تو اس سے قبل کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہم یعنی میدان میں نکلنے کی بات کرتے تو ان کو یاد آ جاتا ہے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ یہ انتقام ہے, سراسر انتقام کی بات ہو رہی ہے. اور کب انہوں نے منصفانہ بات کی؟ اپنے بندوں کو نکال رہے, ایک ایک کر کے نکال رہے. اس کی یہ جو یہاں پہ ہے ان کی باری کب آئے گی یہ تو خدا جانتا ہے, لیکن ان کی بھی نکلنے کی باری آ رہی ہے. ہم پہلے بھی یہاں تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے. یہ بتائیے کہ آپ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دفاعی پوزیشن جا رہا ہے. اگر اس کا پریشر اور تیز ہوا, ظاہر ہے کہ درمیان میں کسی سازش کو آنا پڑے گا, تو کس کی سازش کا وقت سے پہلے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی دریا آیا نہیں ہے تو میں 5 کیسے اٹھاؤں؟ میاں صاحب, یہ جلسہ آپ ظاہر احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں. یہ سوال پہلے بھی ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول کی تصویر وزیر اعظم بلاول بھٹو, مسلم لیگ نون والے مریم نواز وزیر اعظم ہوگی, تو لڑائی تو یہ چل رہی ہے. آپ کا ٹارگٹ پوری اپوزیشن کا وزیر اعظم ہاؤس ہے یا اڈیالہ جیل ہے؟ کسی کا کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے. ہر ایک پارٹی چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں آؤں اور میرا وزیر اعظم بنے. یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑی بات ہے. باقی تو الیکشن کے بعد تو ہم میدان میں ہوں گے. اب تو داندلی زدہ وزیر اعظم اور حکومت کے خاتمے کے خلاف ایک ہوئے ہیں. اس پہ آپ شاباز دیں کیونکہ اس میں آپ کی بھی نجات ہے. یہ سب کرونا ایک حقیقت ہے, آپ سمجھتے ہیں, اور اس سے پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. تو کوئی SOPs بھی طے کیے ہیں جلسوں کے؟ بالکل ایسا ہے کہ کورونا کے حوالے سے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کورونا ہے, لیکن ہم لوگوں کو اس حوالے سے ڈرانا نہیں چاہتے. جب سرکاری فنکشن ہو تو وہاں پہ کورونا نہیں ہوتا. ان کے بڑے بڑے فنکشن ہو تو ان کو کورونا دکھائی نہیں دیتا. اپوزیشن کے جلسے شروع ہو تو کورونا سر چڑھ کے بول لیتا ہے. ہمیں احساس ہے, لیکن یہ جو پارلیمنٹ کے سامنے اتنے سارے لوگ تھے تو وہاں پہ کیا تھا؟ اس سے 3 دن قبل بھی سب کچھ ہوا, آج بھی سب کچھ ہو رہا ہے. جلسہ ہوگا. کورونا ایک مرض ہے, وبا ہے, احتیاط ضروری ہے. میں خود بھی کورونا سے گزر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں, موت کو دیکھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. خدا خیر کرے گا انشاءاللہ. اب کورونا کی وہ شدت نہیں رہی. تھوڑی سی احتیاط ہے کہ ماسک لانا ہے, تو اگر اتنے بڑے جھنڈے لا سکتے ہیں تو ایک ماسک نہیں لا سکتے؟ ماسک لائیں گے اور بڑے آج کے اجلاس میں بڑا فیصلہ کیا کیا آپ یقین کریں کہ یہی فیصلہ ہے. یہ آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ جلسوں کے حوالے سے ہم نے اپنی ترتیب یعنی جلسوں کے لیے ترتیب بنانا پڑتا ہے. یعنی ایک پارٹی کا جلسہ ہو تو ہمیں وہ آسان لگتا ہے کیونکہ ہمارا اپنا ڈسپلن قائم ہو جاتا ہے. مختلف پارٹیوں کا ڈسپلن قائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ڈسپلن کا انتظام کرنا, ساتھیوں کی تعداد کا انتظام کرنا, سٹیج کا انتظام کرنا,
यानी जलसे के लाउड स्पीकर का इंतज़ाम उस तरीके से करना, और सारे यानी किसकी जिम्मेदारियां रखी गई हैं, कमेटियां वहाँ पे कमेटी बनाई गई है तमाम सियासी पर पीडीएम के बुनियाद पे, और वहाँ पे सरबराही में सर? सरबराही तो ये आज तो मुस्लिम लीग वाले कर रहे हैं, क्योंकि गुजरावाला में इन्होंने ये ऐलान किया था और उन्होंने पहले से कहा भी है, लेकिन सारे के सारे उनका 2-3 अजलासे हुए भी हैं, और अब जो हम फैसले करने हमने किए तो उनको इतला देंगे, तो इसी की रोशनी में वो इंतजाम करेंगे। नहीं, ये जो कर रहे हैं। आप सब जमाते मिलके कितने लाख लोगों को निकाल लेंगे कल? आपको कितने चाहिए? आप बताइए ना, ये तो आपके से नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं ये कहूं कि बड़ी मेहरबानी, खुदा खुश रखे। कल होगा ना, वो तो कल होगा, आप देख लेंगे, जितने होंगे आप तादाद बता देंगे। आपने फरमाया है कि लाहौर से आएंगे। मियां साहब, आपने फरमाया है कि सियासी जमातों को अल्लाह पे भरोसा है, छोटी सियासी जमातों को यकीनन अल्लाह ताला पे भरोसा है, लेकिन दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं वो कहीं और, तो इस पे क्या कोई ये तो आपके इल्म की बात है ना, मैं तो अपने इल्म के मुताबिक बोल रहा हूँ, ये तो आपका आलिमाना अंदाज है। खुदा आपको बड़ी मेहरबानी। ये सब अभी फर्दर तो नहीं ब्रीफिंग होगी?